السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دا پاور، عظیم کامیابی کی قوت۔ تو آگے پڑھتے ہیں محبت کے قوانین۔ پیسے کے معاملے میں ایک ہی قانون ہے، آپ کبھی بھی پیسے کو محبت سے برتر نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ محبت کے قانون کشش کی خلاف ورزی کریں گے اور پھر آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ محبت آپ کی زندگی میں حکمرانی کرنے والی طاقت ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو کبھی محبت سے برتر نہیں رکھا جا سکتا۔ پیسہ آپ کے لیے استعمال کرنے کا ایک آلہ ہے اور آپ اسے اپنے آپ تک محبت کے ذریعے لاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پیسے کو محبت سے بلاتر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے منفی اشیاء کا اکٹھا گروہ حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ آپ پیسہ حاصل کرنے کے لیے محبت نہیں کر سکتے تو پھر گستاخانہ انداز میں ادھر ادھر چلیں گے اور لوگوں کے ساتھ منفی طرز عمل اپنائیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے رشتوں، صحت، دولت اور خوشیوں پر منفیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت حاصل کرنے کا واحد راستہ اسے بانٹنے سے ملتا ہے، اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ حاصل کریں گے، اور اسے بانٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں اسے بھر لیں جب تک آپ ایک مقناطیس نہیں بن جاتے۔ آپ کا مقصد وہ دولت حاصل کرنا ہے جسے آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کا مقصد پیسے کی کمی کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے، کیونکہ تکلیف برداشت کرنا دنیا میں منفیت شامل کرتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے محبت پیش کرتے ہیں تو وہ تمام تر دولت جس کی آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ طاقت کے چند نکات۔ یہ محبت کی قوت کشش ہی ہے جو دنیا بھر میں تمام تر دولت کو حرکت دیتی ہے، اور جو کوئی بھی عمدہ احساسات کے تحت محبت دیتا ہے وہ دولت کے لیے ایک مقناطیس ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پیسے کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو اچھا محسوس کرنا ہے۔ محبت وہ قوت کشش ہے جو پیسے کے ساتھ لے آتی ہے، اور محبت وہ طاقت بھی ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے بھی رکھتی ہے۔ جب آپ اپنے بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ایک راستہ تلاش کریں۔ کوئی بھی راستہ تصور کریں کہ آپ کے بل چیک ہے جو آپ وصول کر رہے ہیں، یا پھر اظہار تشکر کریں اور اس کمپنی کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو بل بھیجا۔ جب آپ کے ہاتھوں میں کچھ رقم آتی ہے تو شکر ادا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک رقم کتنی چھوٹی ہے یا کتنی بڑی ہے۔ یاد رکھیں، اظہار تشکر اس میں عظیم اضافہ کرنے والا ہے۔ آپ کے لیے پیسہ محض وہ آلہ ہے جس سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ محبت جیسی قوت کشش کے پاس بے شمار راستے ہیں تاکہ آپ وہ چیز حاصل کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں، اور ان راستوں میں سے صرف ایک میں پیسہ شامل ہوتا ہے۔ قوت اور رشتے، یہ ہر شخص کو اپنے دائرے میں لیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رشتہ کتنا کمزور ہے۔ تمام تر چاہت، ہمدردی، درد مندی اور محبت جو آپ اکٹھی کر سکتے ہیں اسے بنا کسی انعام کی توقع کے اکٹھا کریں۔ آپ کی زندگی بالکل بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ محبت کرنا ایک قانون ہے جو آپ کی زندگی میں ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے، اور محبت کرنا رشتوں کا قانون بھی ہے۔ محبت کی طاقت اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ آپ کسی شخص کو جانتے ہیں یا نہیں، چاہے کوئی آپ کا دوست ہے یا دشمن، کوئی عزیز ہے یا کوئی انجانا شخص۔ محبت کی طاقت کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہم پیشہ ساتھی، باس، کسی والد، والدہ، بچے، طالب علم یا ایک اسٹور میں ایک شخص سے مل رہے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ ہر ایک شخص جس سے آپ ملتے ہیں، چاہے آپ اسے محبت کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے، جو آپ کچھ دیتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ رشتے ناطے آپ کا محبت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس طرح آپ صرف محبت کر کے اپنی پوری زندگی تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ اپنے رشتے ناطے کو دیتے ہیں۔ اسی وقت آپ اپنا سب سے بڑا زوال بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر اوقات محبت نہ کرنے کے لیے آپ کا سب سے بڑا بہانہ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ آپ خود کو دیتے ہیں۔ پوری تاریخ میں سب سے واضح شخصیات ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کا درس دیتی ہے۔ آپ کو دوسروں سے محبت کرنے کا اس لیے نہیں کہا گیا تاکہ آپ ایک اچھے شخص بن جائیں،
آپ کو زندگی کا راز بتایا گیا تھا، آپ کو کشش کا قانون بتایا گیا تھا۔ جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے تو آپ ایک بہترین زندگی حاصل کریں گے۔ جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے تو آپ وہ زندگی حاصل کریں گے جس کے آپ حقدار ہیں۔ پورا قانون ایک واحد حکم نامے کا خلاصہ ہے۔ اپنے ہمسایوں سے اس طرح محبت کریں جیسے خود سے کرتے ہیں۔ دوسروں کو ہمدردی، حوصلہ افزائی، مدد، اظہار تشکر یا کسی بھی عمدہ احساس سے محبت کریں تو یہ آپ کے پاس واپس آئے گی اور یہ زندگی کے تمام دوسرے پہلوؤں بشمول آپ کی صحت، دولت، خوشیوں اور ہر شعبے میں محبت پیدا کر کے آپ میں اضافہ کرے گی۔ دوسروں سے تنقید، غصے، عدم برداشت یا کسی بھی برے احساس کے تحت منفیت کا اظہار کریں تو آپ یہ منفیت واپس وصول کریں گے۔ اس بات کی گارنٹی ہے اور جیسے ہی منفیت واپس آتی ہے تو یہ مزید منفیت شامل کر کے اپنے آپ میں اضافہ کرتی ہے جو آپ کی باقی پوری زندگی پر اثر کرتی ہے۔ یہ کسی دوسرے شخص سے متعلق نہیں ہے۔ آپ ابھی اسی وقت بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے رشتے ناتوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اگر ایک حالیہ رشتہ اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منفیت کی نسبت زیادہ محبت اور اظہار تشکر دے رہے ہیں۔ اگر ایک حالیہ رشتے کو مشکل یا پریشانی کا سامنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نادانستہ طور پر محبت کی نسبت منفیت زیادہ دے رہے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ رشتہ جیسا بھی ہے، اچھا یا برا، وہ دوسرے شخص کی وجہ سے ہے، لیکن زندگی اس طرح نہیں چلتی۔ آپ محبت کی طاقت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اس وقت محبت کروں گا جب دوسرا شخص مجھ سے کرے گا۔ آپ زندگی میں تب تک کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے پہلے نہیں دیتے۔ آپ جو کچھ دیتے ہیں آپ وہی وصول کرتے ہیں، تو یہ کسی دوسرے شخص سے متعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے متعلق ہے، یہ سب اسی پر منحصر ہے جو آپ دے رہے ہیں اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ ابھی اسی وقت ان چیزوں پر نظر رکھ کر کوئی بھی رشتہ بدل سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ سراہتے ہیں اور اس شخص میں اس کی موجودگی کے شکر گزار ہیں۔ جب آپ دانستہ طور پر منفی اشیاء پر نظر رکھنے کی نسبت ان چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس طرح پیش آئے گا جیسے دوسرے شخص کے ساتھ کوئی حیرت انگیز چیز پیش آتی ہے، لیکن یہ محبت کی طاقت ہے جو حیرت انگیز ہے کیونکہ یہ منفیت ختم کر دیتی ہے، بشمول اس رشتوں میں شامل منفیت کے۔ آپ کو محض اس شخص میں ان چیزوں پر نظر رکھ کر محبت کی طاقت پر قابو پانا ہے جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس رشتے میں ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ میں ایسے سینکڑوں رشتوں کو جانتی ہوں جو محبت کی طاقت کے تحت پھر سے بحال ہو گئے، لیکن ایک عورت کی مخصوص کہانی جس نے اپنی ختم ہوتی ہوئی شادی کو بحال کرنے کے لیے محبت کا استعمال کیا، وہ اسے باقی سب سے جدا کرتا ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنے شوہر کے لیے تمام تر محبت کھو دی تھی، بلکہ وہ اس کے قریب جانا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا شوہر سارا دن شکایت کرتا رہتا، وہ ہر وقت بیزار رہتا، وہ پریشان اور غصے میں تھا اور اپنی بیوی اور اپنے چاروں بچوں کو گالیاں نکالتا۔ جب اس عورت نے محبت کرنے کی طاقت کے متعلق سیکھا تو اس نے اپنی شادی میں پریشانیوں کے باوجود خوش رہنے کا ارادہ کیا۔ فوری طور پر گھر کا ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا اور اس عورت کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا تصویروں کا البم کھولا، اپنے شوہر کی تصویریں دیکھنے لگی جب انہوں نے نئی نئی شادی کی تھی۔ اس نے کچھ تصویریں نکالی اور انہیں اپنی میز پر رکھ دیا تاکہ انہیں روزانہ دیکھ سکے، اور اس کے ایسا کرنے سے ایک حیران کن چیز پیش آئی۔ اس نے اس طرح کی محبت محسوس کی جیسی اس نے اپنے شوہر سے شروع میں کی تھی، اور جیسے ہی اس نے ایسا محسوس کیا محبت واپس آ گئی۔ اس کے اندر محبت کے جذبات حیرت انگیز انداز میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ اس نقطے تک پہنچ گئی جہاں اس نے اپنے شوہر سے اس سے کہیں زیادہ محبت کی جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کی محبت اس قدر عمدہ ہو گئی کہ اس کے شوہر کو پریشانی اور غصہ غائب ہو گیا اور اس کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ یہ عورت جو اپنے شوہر سے جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک دور چلی جانا چاہتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ شادی نبھانے لگی اور جس حد تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کے احساسات کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے۔ جیسا آپ فیل کرنا چاہیں گے، جیسا آپ سوچیں گے، ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو اس کے آگے ایک اور کہانی سناتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتے ناتوں میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ شخص برباد ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہرایا اور اس نے اس کو فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔
اس نے اس سے رابطہ کرنا جاری رکھا، یہ ارادہ رکھتے ہوئے ہر وہ کام کرے جو اس کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کر سکے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کی خاطر کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار محبت بھرا نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو شادی ٹوٹنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ غلط تھی اور یہ صحیح تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے لیے منتخب کیے ہوئے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے رابطہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ آخر کار اس شخص کو احساس ہوا کہ وہ محبت نہیں کر رہا تھا، جب اس نے اپنی بیوی کو وہ منتخب کرنے سے روک کر اس کی آزادی چھینی جو وہ چاہتی تھی، اور بدلے میں اس نے اپنی ہی آزادی کھو دی۔ کشش کا قانون ہی محبت کا قانون ہے اور آپ اسے توڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے توڑیں گے تو آپ خود ہی ٹوٹ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہانی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میاں بیوی جیسے رشتوں کا اختتام کچھ لوگوں کے لیے بہت کٹھن ہو جاتا ہے۔ آپ کسی دوسرے شخص کو اس کی وہ چیز منتخب کرنے کے حق سے روک نہیں سکتے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ محبت کرنا تو نہیں ہے، یہ ایک کڑوی دوائی ہے جو نگلنی پڑتی ہے جب آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو ہر کسی کی آزادی اور انتخاب کرنے کے حق کی عزت کرنی ہوگی۔ جو کچھ آپ کسی دوسرے کو دیں گے آپ اپنے لیے وہی سب پائیں گے، اور جب آپ کسی دوسرے شخص کے منتخب کرنے کی آزادی کو روکتے ہیں تو آپ منفی چیزوں کو اپنی جانب کشش کریں گے جو آپ کی آزادی چھین لیں گے۔ شاید آپ کے پاس دولت کی قلت ہو جائے، یا آپ کی صحت کمزور ہو جائے، یا آپ کی نوکری ایک دم پیچھے چلی جائے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں آپ کی آزادی کو متاثر کریں گی۔ کشش کے قانون کے لیے یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی آپ خود کو دیتے ہیں۔ دوسرے سے محبت کرنا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر چڑھائی کرنے دیں یا کسی بھی انداز میں بدسلوکی کرنے دیں، کیونکہ یہ محبت کرنا تو بالکل بھی نہیں۔ کسی شخص کو اجازت دے دینا کہ وہ آپ کا استعمال کرے، یہ اس شخص کی مدد نہیں کرے گا، اور یقیناً یہ آپ کی بھی مدد نہیں کرے گا۔ مطلب محبت ظالم ہے اور ہم اس کے قوانین کے تحت بڑھتے اور سیکھتے ہیں، اور اسی سیکھنے کے عمل کے دوران ہم نتائج کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ تو اسی کسی دوسرے شخص کو اپنا استعمال یا خود سے بدسلوکی کرنے دینا محبت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو خود کو عمدہ احساسات کے بلند درجے کی فریکوینسی تک لے جائے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، محبت کی طاقت آپ کے لیے صورتحال کو درست کر دے گی۔ جب بھی کسی نے مجھے تکلیف دی میں نے اپنی روح کو اتنی بلندی تک لے جانے کی کوشش کی کہ تکلیف اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ رشتے بنانے کا راز: زندگی آپ کو ہر چیز پیش کرتی ہے تاکہ آپ اس کا انتخاب کر سکیں جسے آپ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے تحفے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں تاکہ آپ انتخاب کر سکیں کہ آپ ان لوگوں میں سے کس کو پیار کرتے ہیں اور اس سے اپنا منہ موڑ لیں جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ آپ کا مقصد کسی شخص میں ان خصوصیات کے لیے محبت مرتب کرنا نہیں ہے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، بس ان پر کسی بھی احساس کا مظاہرہ کیے بغیر ان سے رخ پھیر لیں۔ کسی شخص میں اس چیز سے رخ پھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زندگی آپ کو ایک انتخاب کا موقع دے رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے بحث لگا لیں کہ وہ غلط ہے، کہ آپ ان پر تنقید یا الزام لگائیں، یا یہ کہ آپ انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچتے کہ آپ صحیح ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ محبت نہیں کر رہے۔ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ جب آپ رحم کرتے ہیں تو آپ کو اپنی روح سکون پاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تباہ ہو جاتی ہے جب آپ ظلم کرتے ہیں۔ جب آپ محبت کی احساساتی فریکوینسی میں ہوتے ہیں تو پھر صرف وہی لوگ آپ کی زندگی میں آ سکیں گے جن کی وہی احساسات فریکوینسی ہے جو آپ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، کچھ دن آپ بڑا چڑچڑا سا محسوس کرتے ہیں، اور باقی دنوں میں آپ اداس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی ہی ذات کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں،
बशमूल खुशी, चिड़चिड़ापन या उदासी के। उसमें कोई शक नहीं कि आप उन्हें कई तरह के पहलुओं में देखेंगे, लेकिन हर पहलू उस शख्स का है। जब आप खुश होते हैं तो उस शख्स का सिर्फ पुरमसरत पहलू ही आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आपको दूसरे लोगों के पुरमसरत पहलू हासिल करने के लिए खुश रहना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे लोगों की खुशी के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी और खुशियों का ज़िम्मेदार खुद है। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है? आप बस खुश रहे और कशिश का कानून बाकी सब कुछ कर देगा। हमारी खुशी हमारे ऊपर मुनहसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो इंशाअल्लाह आगे की किस्त सुनाने के लिए फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।